آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور ننھی منی بچیوں، ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام۔ جی توجہ رکھنی ہے، ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے، زور سے بولنا ہے، پروگرام شروع ہو گیا ہے۔ اور پروگرام شروع ہوتا ہے کتنے خوبصورت انداز سے کہ میلاد کا موسم، میلاد کا موسم۔ ہاں کلام شروع ہوتا ہے نا، پڑھیں گے کیا ہے جو شروع میں آتا ہے کہ دو چار الفاظ آتے ہیں نا، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، سب جشن مناؤ مل کے۔ میلاد کا موسم آیا ہے، سب جشن مناؤ مل کے۔ سبحان اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، سونے کی آمد، مرحبا، اچھے کی آمد، مرحبا، داتا کی آمد، مرحبا، اہلا و سہلا، اہلا و سہلا، اہلا و سہلا، اہلا و سہلا۔ جی تو اہلا و سہلا مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کسی کو اہلا و سہلا مرحبا؟ نہیں پتا بھائی، اس کا یوں کہہ لیجئے عربی ایک انداز ہے، جب ہم کسی کو ویلکم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں۔ کوئی مہمان آیا تو اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ خوش آمدید، ویلکم ہوتا ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول کی 12 تاریخ کو دنیا میں تشریف لے کر آئے، لہٰذا اس مہینے کے اندر ہم نعرے لگاتے ہیں، اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ویلکم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ انداز ہے، جھنڈے بھی لہراتے ہیں، روشنیاں بھی جگمگاتے ہیں، اور سرکار کی آمد مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا کے نعرے بھی لگاتے ہیں، اور اس طرح کے پروگرام بھی سجاتے ہیں، محفلیں بھی سجاتے ہیں۔ گھروں پر بھی جو بچے موجود ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ بھی اس محفل کے اندر، یہ محفل ہے گویا میلاد کی، آپ کے گھروں میں ہم مدنی چینل کے ذریعے لے کر آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ بھی اپنے طور پر یہ محفلیں سجایا کریں۔ ابھی تو پہلے چلتے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف، درود ان پر، سلام ان پر، پھر یہ اور بھی ہم بات کریں گے آپ سے کہ آپ کس کس انداز سے میلاد منا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو ابھی سیگمنٹ کی طرف چلیں گے، درود ان پر، آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار۔ جی درود ان پر، سلام ان پر۔ تو درود و سلام پڑھتے ہیں ہم اپنے میٹھے میٹھے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اور اس کا انداز کیا ہوتا ہے کہ بچیاں اٹھتی ہیں، اٹھ جائیں، کھڑی ہو جائیں، آگے آ جائیں، جلدی سے آ جائیں، جلدی جلدی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں۔ ہاں دیکھیں یہ تو پہلے سے تیار ہیں، اور اب بچوں کے لیے جگہ نہیں ہے، کھڑے ہو جائیں، اپنی جگہ پہ ہی کھڑے ہو جائیں۔ اچھا یوں کھڑے ہونا ہے، یوں، ٹھیک ہے جی؟ آپ اپنی جگہ پہ، اور آپ تھوڑا سا آگے ہو جائیں، اور یہ انشاءاللہ ہم آپ بھی ادھر ادھر ہو جائیں نا، نصیبہ باجی کو تو سب پتہ ہوتا ہے اب تو جی۔ اور جھنڈے تھوڑے احتیاط سے لہرانے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ کسی کو لگنا نہیں چاہیے، آرام آرام سے، اور ابھی سے اوپر اتنا جا رہا یوں یوں، ٹھیک ہے جی؟ اور یہ آپ درود و سلام انشاءاللہ پڑھیں گے، جو گھروں پر موجود ہیں آپ بھی ہو سکے تو اسی انداز سے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں اپنے گھروں میں، اور ہمارے ساتھ درود و سلام میں شامل ہو جائیں۔ میں درود پاک کی فضیلت بھی بتاؤں گا، اور پھر انشاءاللہ درود پڑھنا ہم شروع کر دیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح اور شام مجھ پر 10 بار درود پڑھا۔ کتنی بار؟ 10 بار۔ اور کب؟ صبح اور شام۔ بہت آسان یہ یوں کہہ لیجیے فضیلت ہے، اس پر عمل کرنا بڑے آسان ہے ہمارے لیے، اور اس کی جو ہے وہ فضیلت بہت بڑی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، قیامت کے دن اسے میری شفاعت ملے گی۔ تو ہمیں درود پاک پڑھنا ہے، اور مل کر شروع کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا
رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی اب بیٹھ سکتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر، بچے اپنی جگہ پر چلے جائیں، بچے اپنی جگہوں پر چلے جائیں۔ تو ہم نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آمد کا مہینہ، اور یہ اب آہستہ آہستہ تاریخیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ان قریب آ جائے گی کون سی تاریخ؟ 12ویں تاریخ، جس کی صبح صادق کے وقت اس دنیا کو جگمگانے کے لیے، ظلمتوں سے نکالنے کے لیے، ظلم و ستم کو مٹانے کے لیے، بچیوں کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے، اس کائنات کو روشن کرنے کے لیے، زمانے کو روشن کرنے کے لیے، پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمتیں بانٹنے کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لے آئے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد۔ تو یوں نعرے بھی ہم نے لگانے ہیں، اور کس انداز سے جشن ولادت منانا ہے۔ ایک تو ابھی اسی پر ہم بات کر رہے تھے کیسے کیسے منا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچے اپنے گھروں میں محفل سجائیں، بھائی ضروری نہیں ہوتا ساؤنڈ سسٹم ہو، یہ ہو، بڑے اچھی بات ہے جی، مزہ بھی آتا ہے اس میں اپنی جگہ، لیکن آپ گھر پر موجود ہیں تو بچے مل کر بیٹھ جائیں اور نعتیں پڑھنا شروع کر دیں، درود و سلام کی محفل سجا لیں کہ بھائی ہم درود پاک پڑھیں گے، 10 دفعہ پڑھیں گے، 50 دفعہ پڑھیں گے، تو یوں بھی منایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے خاص طور پر جو آتی ہے 12 تاریخ، جو کہ ہے عیدوں کی بھی عید، تو عید میں کیا کرتے ہیں؟ عید میں کیا ممالک میں، جس کے پاس مائک ہے اس میں خوشیاں مناتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ کپڑے کیسے ہوتے ہیں؟ پرانے والے ہوتے ہیں، نئے ہوتے ہیں؟ ہاں، تو یہ ہے عیدوں کی عید۔ تو ہو سکے تو اس میں بھی ہمارے کپڑے ہوں نئے، اور جو امامے ہیں امامے بھی نئے ہوں، ٹوپیاں بھی نئی ہوں، چپلے بھی ہو سکے تو نئے ہوں، لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ گھر میں شور ڈال دیں، ابو بچھڑ گا جی جا کے، مجھے تو سب کچھ نیا چاہیے۔ اب والد صاحب کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں، کیا صورتحال ہے، تو اس کو ذرا دیکھنا ہے۔ تو جن کے لیے موجود ہے، ہو سکتا ہے بڑے بھی سن رہے ہوں گے، وہ یہ ساری چیزیں نہیں کر لیں کہ جیسے عید میں بھی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی، اور اچھے انداز سے پھر جلوس میلاد میں جائیں گے اور عید منائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عیدوں کی عید کے طفیل ہمارے دلوں کو بھی نیا کر دے گا، گناہوں کی زنگ سے دور کر دے گا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم اس کے حبیب کا اس انداز سے میلاد منائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارا نامہ اعمال بھی نیا ہو جائے، گناہ دور ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں سے سارے گناہ مٹا دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس انداز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن ولادت منانا ہے، اور سیگمنٹ بھی ہم شامل کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے جواب ڈھونڈے۔ ارے اب تک تو پتا ہوگا، سیگمنٹ ہے جواب ڈھونڈیں۔ جی آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار۔ جواب ڈھونڈنے سیگمنٹ ہمارا شروع ہو گیا ہے۔ پروگرام ہے کونین میں تم سا کوئی نہیں، اور یہاں پر 2 باؤل آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اس میں جواب موجود ہیں، میرے پاس یہاں سوال موجود ہیں۔ یہ ہے ٹیم اور یہ ہے، اور آج جیتے گی ٹیم۔ چلے جی دیکھ لیتے ہیں، ٹیم اے سے آئیں گے ایک، اور ایک آئیں گے ٹیم بی سے، اور یہاں پر ٹیم اے ٹیم بی نظر آ رہا ہوگا۔ میں سوال کروں گا، آپ نے یہاں سے جواب نکالنا ہے اور جا کر وہاں پر لگا دینا ہے۔ دیکھتے ہیں کس کا جواب درست ہے۔ ٹیم اے سے کون آ رہا ہے مقابلے کے لیے؟ بھائی یہ بچے چھوٹے ہیں نا، آپ کے ہاتھ بھی نہیں پہنچتے، یوں یوں کرتے رہتے ہیں آپ، پھر چھوٹوں کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ چلے بھائی آپ آ جائیں، آپ کے برا لیتے ہیں، آپ آ جائیں پہلے۔ اور ادھر سے کون آ رہے ہیں؟ آپ آ رہے ہیں، چلے بھائی آپ آ جائیں، جلدی سے آئیں، جلدی سے آئیں۔ اور آپ کے لیے سوال بھی یہاں پر آ رہا ہے، جواب یہاں پر موجود ہیں، کالز آپ شامل ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، جلدی سے آئیے گا۔ مسجد نبوی میں ایک چبوترا ہے، کیا ہے؟ چبوترا۔ ہاں چبوترا سمجھتے نا؟ نہیں سمجھتے بھائی، چبوترا نہیں سمجھتے۔ چبوترا بیٹھنے کے لیے بنا ہوا ہوتا ہے نا ہر گھروں کے، تھوڑا فرش اونچا سا، وہ ٹھیک ہے جی۔ ایک چبوترا تھا،
ٹھیک ہے، جس پر کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آرام فرماتے تھے۔ اس چبوترے کا کیا نام تھا؟ اس چبوترے پہ آرام بھی کرتے تھے، پڑھتے بھی تھے، بہت کچھ ہوا کرتا تھا، وہ ایک چبوترا تھا، اس کا نام بتانا ہے۔ وہ جگہ آج بھی مخصوص ہے اور جواب یہاں موجود ہے اندر۔ اب جلدی سے آپ نے جواب ڈھونڈنا ہے، ہیلپ بھی لے سکتے ہیں لیکن زیادہ ٹائم نہیں ہے، ہم کاؤنٹنگ شروع کریں گے۔ 5 4 3 2 1 0۔ جلدی سے جی، ٹیم اے کی طرف سے جواب آ گیا ہے، ٹیم بی کی طرف سے آ رہا ہے، لیٹ ہے لیکن ٹیم بی کی طرف سے اس کے نمبر کٹنے چاہیے۔ اب صحیح ہے یا غلط پتہ نہیں، ٹائم کم ہے، ابھی یہ پتہ چل جائے گا یہ کیا ہو رہا ہے۔ بھائی آپ کا جواب کا ٹائم، یہ ٹائم زیادہ لے لیا گیا ہے۔ چلے ہم نے کاؤنٹنگ بھی 5 کم کی تھی، 10 سے کریں گے، ٹھیک ہے اب اگلی دفعہ۔ چلے بھائی جلدی آ جائیں بس۔ جی انہوں نے، ٹیم اے نے کہا ہے خیبر اور ٹیم بی نے کہا ہے یہ قینقاع، یہ کوئی جگہ ہے، ٹھیک ہے، یا قبیلے کا نام ہے شاید، بہرحال ابھی بعد میں پتہ چل جائے گا، لیکن دونوں ٹیموں کا جواب غلط ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بازار کا نام ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے، غلط ہو گیا۔ چلے بھائی نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اذان کا حکم آنے سے پہلے مسلمانوں کو جماعت کے لیے کن الفاظ کے ساتھ بلایا جاتا تھا؟ علم بھی حاصل ہوگا، لیکن پہلے کا تو دیا نہیں میں نے صحیح جواب، وہ ہے صفہ۔ کون سا چبوترا تھا؟ صفہ، صحاب صفہ بھی کہا جاتا ہے، نام سنا ہوگا، تو وہ چبوترا تھا، اسے کہا جاتا تھا صفہ۔ صفہ نامی چبوترے پہ کھجور کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی تھی، چھت بھی ڈال دی گئی تھی لیکن کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں نا اس سے چھت ڈال دی گئی تھی۔ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جن کا کوئی گھر وغیرہ نہیں تھا، تو ایسے تمام صحابہ اسی چبوترے پر سوتے اور بیٹھتے تھے، اور صفہ نام کی نسبت سے ہی ان صحابہ کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ تو آپ ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، یوں کھڑے ہو جائے آرام سے ان کے مقابلے میں نا آپ۔ چلے بھائی نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ اذان کا حکم آنے سے پہلے، اذان کا حکم اذان کی بعد میں ہوئی ہے نا شروع، اذان ابھی آئی نہیں تھی، اس سے پہلے کیا تھا؟ مسلمانوں کو جماعت کے لیے کن الفاظ کے ساتھ بلایا جاتا تھا؟ اب نماز کا حکم تھا لیکن اذان کا بھی حکم، یا یہ اذان جو ابھی ہم دیتے ہیں یہ آئی نہیں تھی، اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا تھا، تو پہلے اس سے پہلے کن الفاظ کے ساتھ بلایا جاتا تھا؟ یہ رہا جواب، ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیا کریں سوال کے ساتھ ہی جی۔ اب جب 10 سے کاؤنٹنگ ہم شروع کریں گے، یہ چھوٹے بچے کاؤنٹنگ کریں گے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ 10 9، آرام آرام سے، آرام آرام سے، آرام آرام، 5 4 3 2 1۔ واہ بھائی واہ بھائی، گنتی بہت تیز ہو گئی ہے، کچھ تھوڑا ٹائم دیں، ٹھیک ہے جی۔ چلیں بھائی یہ لگا کر آ گئے ہیں۔ ٹیم بی نے کہا ہے الصلاۃ جامعۃ اور ٹیم اے نے کہا ہے عقد مواخات۔ ٹیم اے، تو اس طرح ٹیم بی کا جواب درست ہو گیا ہے۔ اچھا آپ تھوڑی سی تفصیل سن لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آئیڈیا دیا کہ ہر نماز کے وقت کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو مسلمانوں کو پوری آبادی میں نماز کا اعلان کر دیا کرے۔ یہ مشورہ ہوا تھا کہ بھائی ابھی اذان تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو کس طرح بلائیں؟ تو حضرت عمر نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ ایک شخص کو بھیج دیا جائے تو مسلمانوں کی آبادی میں جا کر اعلان کر دیا کرے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا۔ حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ وہ نمازوں کے وقت جماعت کے لیے لوگوں کو پکارا کریں۔ اس کے بعد حضرت بلال الصلاۃ جامعۃ کہہ کر 5 نمازوں کے وقت اعلان کیا کرتے تھے، پھر بعد میں جو موجودہ اذان کے الفاظ ہیں یہ بتا دیے گئے۔ تو اس طرح ٹیم بی کا جواب درست ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک نئی بات بھی بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ہوگی۔ چلیں بھائی تیسرے کی طرف چلیں گے۔ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذان کے بارے میں اپنا خواب سنایا تھا؟ یہ بھی ایک دلچسپ علم ہے، شروع ہو جائیں کہ خواب کے ذریعے بتائے گئے تھے اذان کے الفاظ جی۔ چلے بھائی آپ لوگوں نے کاؤنٹنگ کرنی ہے، بہت تیز نہیں کرنی، شروع ہو جائیں جلدی جلدی، ٹائم کم ہے۔ 5 4 3 2 1۔ جی دونوں پہنچ چکے ہیں۔ چلے بھائی اب دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے۔ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے نبی پاک کو اذان کے بارے میں اپنا خواب سنایا تھا، انہیں خواب میں بتایا گیا تھا؟ اب وہ کون سے صحابی تھے؟ ٹیم اے کہہ رہے ہیں کہ حضرت حارثہ بن نعمان، اور ٹیم بی نے بھی کہا ہے حارثہ بن نعمان، شاید یہی نام اندر نظر آیا ہوگا تو انہوں نے کہا لگا دیتے ہیں۔ اب آئیے سنتے ہیں کہ اس کا جواب ہے حضرت عبداللہ بن زید انصاری۔ تو دونوں کا جواب بالکل غلط ہو گیا ہے۔ کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اذان کے الفاظ کوئی سنا رہا ہے،
خواب کیا دیکھا انہوں نے کہ اذان کے الفاظ کوئی سنا رہا ہے. ابھی اذان ہوتی ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ انہوں نے دیکھا کہ خواب میں کوئی سنا رہا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کو بھی اسی قسم کے خواب نظر آئے. اس کے بعد اوروں کو بھی یہ خواب نظر آئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اللہ پاک کی جانب سے سمجھ کر قبول فرمایا اور حضرت عبداللہ بن زید کو حکم دیا کہ تم بلال کو اذان کے کلمات سکھا دو. پھر اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن رسول بھی کہلاتے ہیں, انہوں نے پھر یہ اذان دینا شروع کر دی. تو اس طرح دونوں ٹیموں کا جواب لیکن علم انشاءاللہ ضرور حاصل ہوگا. جی نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں مدینے میں ایک مشہور بازار تھا, اس کا نام کیا تھا؟ جلدی سے ڈھونڈنا ہے, آپ کاؤنٹنگ شروع کر دیں. جی زیرو ہو گیا بھائی, زیرو ہو گیا, ہمارے بچوں نے کہہ دیا زیرو ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا ہے. اور اب ٹائم ختم ہونے کے بعد ٹیم بی لگا رہی ہے, تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ جی ٹیم بی کے لیے مانا جائے کہ نہیں؟ ٹیم اے کہہ رہی ہے نہیں مانے. جی کہاں لگا رہے تھے؟ ختم ہونے کے بعد گئے تھے. جی ٹیم اے نے کہا ہے قینقاع بازار تھا, اور پھر ٹیم بی نے اس کے بعد کہا, لہذا ٹیم اے کا جواب درست ہے, ٹیم بی نے لیٹ کیا ہے. تو یہ تو مقابلہ ہے نا, یہ تو میں دیکھ رہا تھا. چلے بھائی, تو جواب درست ہے. ہجرت مدینہ سے پہلے مکے کے مسلمان زیادہ تر تجارت ہی کرتے تھے, اس لیے جو مہاجرین مدینہ شریف تشریف لائے انہوں نے یہاں بھی ایک ایک کر کے اپنی دکانیں قینقاع کے بازار میں کھول لیں اور تجارت شروع کر دی. جب مدینے پہنچے تو انہوں نے بھی تجارت کے لیے اس بازار کا انتخاب کیا. نیکسٹ کوشچن آ رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں جس معاہدے سے مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا, اس معاہدے کو کیا کہتے ہیں؟ ایک معاہدہ کر دیا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ مکے سے مدینے آئے تھے تو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا, اس معاہدے کو کیا کہتے ہیں؟ گنتی شروع کریں. زیرو. چلے بھائی, یہاں پر ٹیم اے نے کہا ہے عقد مواخات اور ٹیم بی نے کہا ہے عقد مواخات. پہلے کس نے لگایا؟ بھائی ایک منٹ رک جائے بچوں سے. جی ایک بی نے, یہ بچے بھی پہلے سے تقسیم ہے بھائی. ٹیم اے نے پہلے لگایا ہے, ٹیم اے نے پہلے لگایا ہے. یہ غلط بات ہے بھائی, صحیح بات کرنی. جی نہیں, میں بھی دیکھ رہا تھا, ٹیم اے پہلے آئی تھی, لیکن دونوں کا جواب درست ہے. ہم نے تو کاؤنٹنگ دیکھنی تھی, تو 10 میں ہو گیا بھائی. کیوں؟ بات صحیح ہمیشہ کرنی چاہیے. تو دونوں کا جواب درست ہے, ماشاءاللہ. تو اب آپ تشریف رکھ سکتے ہیں اپنی جگہوں پر. یہ ہمارا سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا. اور اس سیگمنٹ میں کون سی ٹیم جیتی ہے؟ ٹیم بی. کیسے کیسے؟ ارے آرام سے شور تھوڑی, برابر نہیں. کیسے برابر ہوئی؟ جی ٹیم اے نے جو ہے وہ زیادہ صحیح دیے تھے, ٹیم بی سے غلطی ہوئی تھی. تو مجھے یاد پڑتا ہے ٹیم اے جیتی ہے. آپ سے ہوئی تھی نا, پہلے میں غلطی ہوئی تھی میرا خیال ہے. نہیں, دونوں سے غلطی ہوئی تھی. ہاں ٹائم دیر کیا تھا نا, ٹائم میں لیٹ ہوئے تھے آپ, ٹائم اپ ہو گیا تھا. تو لہٰذا ٹیم اے جیت گئی ہے. یاد تو رکھے ٹیم اے, آپ جیت رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ٹیم اے اس سیگمنٹ میں جیت گئی ہے. جی تو اب کچھ کالز وغیرہ ہیں, تو کالز کی طرف چلتے ہیں. چلے بھائی کال کی طرف بھی چلتے ہیں. جی جی ماشاء اللہ. جی بالکل سنا. نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں, دیکھو نور کے ساتھ آیا. والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. مرحبا 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 مرحبا. آمین. نور والا آیا ہے, ہاں نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں, یہ دیکھو
چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے جلولاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جلولاتے جائیں گے تب تلک جشن ملاد ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو نور کیسا چھایا ہے اللہ. اور اسی کے ساتھ چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف ہر حرف میں آقا کی شان. آ گئے سرکار میرے آ گئے سرکار. جی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے حرف میں آقا کی شان. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہاں اسکرین پر حروف دکھائے جاتے ہیں ٹیم اے ٹیم بی مدینہ کہتی ہے وہ حرف رک جاتا ہے اور اسی سے سنانا ہوتا ہے شعر. اور یہاں ماشاءاللہ جو ہمارے شعر آتے ہیں یہ شعر سنائی دیتے ہیں رکتے تو نہیں ہیں نارملی. دیکھتے ہیں بھائی کوئی اس میں ہمیں لگتا ہے کچھ کرنا پڑے گا کہ کم سے کم کوئی تو ہو جو رک جائے کوئی آخر سے شروع کریں کچھ کریں. خیر چلے ابھی تو یوں ہی ہیں. آئیے جی حروف دکھاتے ہیں. جی ٹیم اے مدینہ جی کاف. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مودا مدینہ ہے. سبحان اللہ. زور سے کہہ دیں بھائی. ٹیم بی کے لیے حروف دکھائے جائیں گے. جی زور سے مائک میں. مدینہ جیم. جب تلک یہ چاند تارے جلولاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جلولاتے جائیں گے تب تلک جشن ملاد ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ٹیم اے جی مدینہ مدینہ. میم میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں گئے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں گئے مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں
ماشاء اللہ. ٹیم بی. مدینہ. مدینہ. پھر میم. بھائی یہ آپ دونوں کے علاوہ کوئی سنا ہے نا؟ یہ بچیوں میں سے کوئی سن. رک جائے بھائی, آپ میں سے کسی کو. ارے بھائی رک, میں ادھر بات کر رہا ہوں. ہاں بھائی, کوئی آتا ہے شعر میم سے؟ نہیں آپ میں سے. ارے ٹیم بھی ادھر آپ کی طرف آئیں گے نا ابھی آپ سے پھر, ٹھیک ہے؟ ٹیم اے کی جب باری ہوگی. ہاں بھائی آپ کو آتا ہے کوئی میم سے؟ مائک ہے, مائک لے ذرا. جی کون سا آتا ہے؟ مدینہ مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. آگے. مدینہ مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. آگے بھی تو ہے نا, یہ تو ایک ہی مصرع ہے. اچھا مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, یہ کہ ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ. سبحان اللہ. تو ٹیم بی کا جواب درست ہے نا؟ کیوں غلط ہے؟ ایسے ہی غلط کر رہے بھائی. جی چلے بھائی, ٹیم اے کے لیے دکھاتے ہیں. اب یہ بچیوں سے پوچھیں گے. مدینہ. ہاں سے شعر, ہاں سے نہیں آتا بھائی, وہ بتا رہے ہیں. چلو تھوڑا سا سن لیں. چلو کون سا آتا وہی سنا دیں. آپ کچھ تو سنا ہے نا. جھنڈا تو ہٹائیں. مبارک حضور آ رہے ہیں, مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں, مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں. نہ کیوں آج جھومے سرکار آئے, نہ کیوں آج جھومے یہ سرکار آئے, خدا کی خدائی کے مختار آئے, کیا بات ہے بھائی. خدا کی خدائی کے مختار آئے. نہ کیوں بارہویں پہ ہمیں پیارے آئے, نہ کیوں بارہویں پہ ہمیں پیارے آئے, کہ آئے اسی روز سرکار آئے. مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, ان نور کی آمد مرحبا. مسرت سے ہم کیوں نہ دھومیں مچائے, ہمارے شہنشاہ ابراد آئے, ہمارے شہنشاہ ابراد آئے. نہ کیوں بارہویں پہ ہمیں پیارے آئے, کہ آئے اسی روز سرکار آئے. سبحان اللہ. سب کہہ رہے سبحان اللہ. حضور آ رہے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوبصورت. نام کیا تھا بھائی؟ مائک دیں ابھی دیں. عائشہ طاہرہ. عائشہ طاہریہ, ماشاء اللہ. ابھی میرا خیال ہے اور بھی سنا رہی تھی نا, لیکن یہ پھر اور سیگمنٹ رہ جائیں گے نا اگر ساری آپ سے سنتے رہیں گے. ماشاء اللہ, بہت زبردست. اللہ پاک آپ کو اور برکت دیتا فرمائے. بھائی بچیوں میں اور کوئی نہیں ہے؟ کوئی شعر کچھ بھی نہیں؟ اپنی مرضی سے سنا دیں, اجازت ہے آپ کو. ٹیم بی دیکھیں آپ کو آتا ہے. چلے بھائی ادھر, یہ بچیوں سے تو کچھ سن لینا آپ کا دیکھتے پھر. جی اور یہ جھنڈے تھوڑے نیچے کر لیا کریں نا, وہ پھر وہ آتی نہیں ہے پھر کیمرے میں. جی اے ختم رسول مکی مدنی, آپ لوگ بھی پڑھیں. کون علم میں تم سا کوئی نہیں, واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسول مکی مدنی, کون علم میں تم سا کوئی نہیں, اللہ کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا میں
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زبردست بھائی، ٹیم اے کی بڑی اچھی پرفارمنس رہی. یہ بچیاں کچھ نہیں سنائیں گی. چلے کیا سنائیں گی؟ نور والا سنائیں گی. نور والا تو سب کو آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ وہ بتا رہی ہیں. بھائی مائک ذرا مجھے دیں مائک ذرا ان سے. جی آپ کیا سنا رہی ہیں؟ آنکھوں کا تارا. آنکھوں کا تارا. چلے آپ سے سوال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک دو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کا نام. آگے جی، آگے ہو جائیں، زور سے بتانا ہے، میں ہی کھڑا ہو جاتا ہوں. جی حضرت بی بی آمنہ. زور سے. حضرت بی بی آمنہ. آپ کا جواب درست ہے. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام؟ والد کا نام حضرت حضرت عبداللہ. جی ان کا جواب بھی درست ہے. اچھا یہاں پیارے بچوں سے بھی کوئی سوال کر لیں ایک دو ذرا سے، پھر جو ہے وہ آگے کی طرف جانا ہے ہم نے. اچھا یہ بتایا، ٹیم اے سے سوال ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس چیز کے بارے میں فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ یہ ادھر بچے، چھوٹے بچے. جی نماز. ان کا جواب درست ہے. جی ٹیم بی، آپ نے یہ بتانا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں میں حضرت امام حسین چھوٹے تھے یا امام حسن؟ جی آپ بتائیں گے، ان سے پوچھ لے پہلے. آپ کھڑے ہو، جلدی کھڑے ہو. جی امام حسین. امام حسین چھوٹے تھے. زور سے، پکی بات ہے. جواب درست ہے ان کا یا غلط کہہ رہے ہیں؟ ان کو کچھ نہیں پتا، آپ کیا کہیں گے؟ چھوٹے ہیں امام حسین. امام حسین چھوٹے ہیں اور امام حسن بڑے ہیں. اچھا نعرے تو لگا دیں ایک دو ذرا آپ زور سے. سرکار کی آمد مرحبا. آقا کی آمد مرحبا. پیالے کی آمد مرحبا. پھول کی آمد مرحبا. سبحان اللہ. ان سے زور سے لگا سکتا ہے کوئی ٹیم اے سے نعرے؟ آپ ان سے تیز آواز ہوگی، پکی بات ہے. چلے بھائی، تھوڑے بڑے بھی ہیں ویسے، آپ کھڑے ہو جائیں. جی سرکار کی آمد مرحبا. دار کی آمد مرحبا. آقا کی آمد مرحبا. دادا کی آمد مرحبا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. لیکن کس کی آواز زیادہ تھی؟ وہی پھر تقسیم ہو گیا اپنی ٹیم کی. بڑی بھائی دیکھیں، وہ چھوٹے تھے، انصاف کی بات ہے اس کے. بھائی یہ دیکھیں، حسن بھائی نے صحیح بات کی، چھوٹے ہونے کے اعتبار سے. ویسے آپ کی بھی بہت تیز تھے. چلے بھائی یہ بات یہاں پر ہم ختم کر دیتے، کسی کو ہراتے نہیں، کسی کو جتاتے نہیں ہیں. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. نام بتائیں نا زور سے. اسحاق بھائی. ذکر مقدس چیزوں کا سیگمنٹ ہے آپ کے پاس؟ اچھا آپ کو لائیں. جی آپ کا کون سا ہے؟ ذکر مقدس چیزوں کا. چلے بھائی پھر اس کی طرف چلتے ہیں، ذکر مقدس چیزوں کا. آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مبارک تبرک کے بارے میں سنیں گے، اور وہ مبارک تبرک ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت والی چادر شریف. پیارے بچوں، ایک جنتی صحابی جن کا نام ہے حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ، جب یہ اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ شریف آئے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، تو انہوں نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں ایک قصیدہ پڑھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش ہو کر انہیں اپنی مبارک چادر عطا فرما دی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ مبارک چادر انہی کے پاس تھی. پھر جنتی صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کو ایک بڑی رقم پیش کی کہ وہ یہ مبارک چادر انہیں دے دیں. مگر بچوں، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ نے ان سے معذرت کر لی اور عرض کی کہ میں اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چادر مبارک ہرگز کسی کو نہیں دے سکتا. پھر اس کے بعد پیارے بچوں، جب حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے گھر والوں سے وہ مبارک چادر ایک بڑی رقم کے بدلے میں لے لی، اور پھر وہ مبارک چادر مسلمان بادشاہوں کے پاس ایک مقدس تبرک بن کر باقی رہی. سبحان اللہ.
اللہ پاک ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک چیزوں کی خوب برکتیں بھی نصیب فرمائے، آمین آمین۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، جس چیز کو نسبت ہو گئی میرے آقا سے تو اس جیسا بھی کوئی نہیں، کیونکہ میرے آقا جیسا کونین میں کوئی نہیں، تو جو ان سے لگ گیا مس ہو گیا اس جیسا بھی پھر کوئی نہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام بھی اختتام کی جانب جا رہا ہے، اور اختتام میں ہم ایک ماحول بناتے ہیں، ایک اپنے آقا علیہ السلام کی آمد کی جشن کا ماحول ہوتا ہے، تو مل کر ہم نے نعتیں پڑھنی ہیں، نعرے لگانے ہیں اور نعتیں سننی ہیں۔ چلیں اب ایک کال شامل کر لیتے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں کال ہے تو ایک کال، پھر آپ تیار ہو جائیں اچھے انداز سے نعت خوانی۔ جی ماشاء اللہ، میں آج آپ کو کلام سناؤں گی۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی۔ پیارے پیارے مختار باپو، ہم نے اپنے گھر کو بھی سجا لیا ہے۔ سبحان اللہ بھائی، انہوں نے گھر کو سجا لیا ہے، بس یوں ہی تیاریاں جاری رکھیں اور نعت خوانی میں شامل ہو جائیں۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، حسنور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے، مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے، مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ اگر آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں۔ میں چل جاؤ تمہارا آج کیا بلانے والا ہے۔ مرحبا یا مصطفیٰ، 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 مرحبا یا مصطفیٰ۔ مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا، یا شفیع الورا مرحبا مرحبا، خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا، پوری میں فل پہ چرتنی نور کی نور پھیلا ہوا، آج کی رات ہے چاندنی میں ڈوبے ہوئے وہ جہاں، جان جان جانما آج کی رات گئے، مرحبا 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 مرحبا، مومنو آج گل کے سخا لٹ لو لٹ لو، اے مریض و شفا لٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات گئے، مرحبا
किसका पर्दा उठा है किसका सुबह शब विलादत आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा आलम ने रंग बदला आलम ने रंग बदला सुबह शब विलादत रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा ता अर्श उड़ा फरेरा ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शब विलादत सुबह शब विलादत बाटा है तो जहां में तूने जिया का बड़ा बाटा है तो जहां में तूने जिया का बड़ा दे दे हसन का हिस्सा दे दे हमारा हिस्सा सुबह शब विलादत मरवा मरवा दाता की अमन मौला की अमन मरहबा फलजा की अमन मरहबा आका अवतार की अमन नूर आ गया आमद का नूर आ गया आमद का नूर आ गया आमद का नूर आ गया सुबह तैबा में हुई बढ़ता गए बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया गे तारा नूर का नूर आ गया आमद का नूर आ गया आमद का नूर आ गया सरकार की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा मौला की आमद मरहबा नूर आ गया आमद का नूर आ गया बारहवीं का नूर आ गया आमद का नूर आ गया आ गए सरकार मेरे आ गए सरकार मीलाद का मौसम आया है मीलाद का मौसम आया है मीलाद का मौसम आया है बच्चों का मदनी चैनल आ गया बच्चों का आ गया